کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں ان کا جو اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے نا، اس میں انہوں نے عربی کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہی اردو میں ٹرانسفر نہیں کی ہے. تو قرآن حکیم میں چونکہ چیزیں ان کے عقائد و نظریات کے خلاف تھیں، اردو میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی قرآن کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال دیے. اس کی میں آپ چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، افَإِن مَاتَ، اگر یہ مر جائیں. لیکن ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ پتہ ہے اس کا کیا کیا؟ اگر یہ وصال فرما جائیں، وفات شریف فرما جائیں، انتقال فرما جائیں. حالانکہ یہ سارے کے سارے الفاظ عربی کے ہیں، جو وصال بھی عربی کا لفظ ہے، وفات بھی عربی کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں چوز کیا. اللہ نے کیا کہا؟ افَإِن مَاتَ او قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم. انہوں نے ماتا کا ترجمہ کر دیا انتقال وصال، اور قتیلہ کا ترجمہ کر دیا شہید. حالانکہ شہید خود عربی کا لفظ ہے. قتل کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تو گستاخی ہو جائے گی، حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے. تعریف کرتے ہیں قرآن پاک کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا علماء کرام کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح کا ترجمہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مات کا لفظ آیا، انہوں نے وصال منع کر دیا گستاخی کے ڈر سے. اس طرح بھائی جب بھی ترجمہ کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے وہ الفاظ لی جاتے ہیں جو ادب والے الفاظ ہوں. عربی میں مات کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو شائستہ الفاظ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عربی میں یہ لفظ ناشائستہ ہے، لیکن عربی میں یہ ایک معمول کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا تو وہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے. چلے میں آپ کو اس کے ریسرچ پیپر سے بتاتا ہوں. اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ غلاف جو ہے کعبہ کا وہ جل گیا، لیکن اس نے جلنے کے بجائے کعبہ کے غلاف کو اس نے شہید کا لفظ استعمال کیا ہے. تو آپ نے جلنے کا لفظ استعمال نہیں کیا. خانہ کعبہ کا آپ ادب کرتے ہو، ہم بھی ادب کرتے ہو، اس کے غلاف کے جلنے کو آپ نے کہا وہ شہید ہو گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مات کے لفظ جو ان کے بارے میں آپ وسلم کے بارے میں آیا ہے، تو اس کو اگر وصال کا معنی، انتقال کا معنی کیا علماء کرام نے، تو آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں. آپ آئیے دیکھیے، یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. صفحہ نمبر 31 پر یہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یزید کے 3 سیاہ کارنامے. جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 3245. آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا. تو عربی میں لفظ احترا کا معنی ہوتا ہے کہ جلا دیا. اس حدیث کو اگر آپ عربی میں دیکھیں تو اس کا معنی لفظ کیا؟ احترا کہ جلا دیا. تو آپ جلانے کو شہید کا منع کر رہے ہیں، ہم مانتے ٹھیک ہے ادب کا ہے، لیکن آپ پھر تنقید بھی کر رہے ہیں دوسری طرف کہ انہوں نے معنی میں تحریف کر دی ہے، معنی صحیح نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، شہید کا معنی کر دیا، انتقال کا معنی کر دیا، وصال کا معنی کر دیا، مات کا معنی مر جائیں نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کا معنی نہیں کیا. خود کیا ترجمہ کر رہے ہیں. سوچئے دوستو، کتنا بڑا فراڈیا ہے، کتنا بڑا مکار ہے، اور کس طرح لوگوں کو علماء کرام سے دور کر رہا ہے، اور وہی معنی خود بھی کر رہا ہے. یعنی ایک زبان نہیں اس بندے کی، کبھی کیا کہے گا، کبھی کیا کہے گا، کبھی کس طرح جائے گا، کبھی کس طرح جائے گا. اور ہمارے پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے، لوگ گستاخی کا جو ہے وہ لیبل لگا دیتے ہیں، گستاخ بنا دیتے ہیں. میرے بھائیو، برصغیر پاک و ہند یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، افغانستان کو بیچ میں شامل کر لیں، یہاں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کی اچیومنٹ کے لیے لوگوں پر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے.
آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالعموم اور ہمارے اس مظلوم ملک پاکستان میں بالخصوص جو کوئی شخص بھی دینی گفتگو کرتا ہے تو اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ پہ توہین مذہب کا الزام، گستاخی کا الزام نہ لگ جائے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ یعنی ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہم خطروں سے کتنے گھرے ہوئے ہیں کہ کسی بھی بات کے اوپر اپنی زبان کھولتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی فتویٰ آ کے اٹیک کر دے گا، چاہے وہ گستاخی کا فتویٰ ہو۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ توہین عدالت کا فتویٰ ہو، ملک سے غداری کا فتویٰ ہو یا کوئی اور فتویٰ ہو، یہ فتووں کی زد میں ہم رہتے ہیں، لیکن ان سب فتووں سے سب سے بڑا خطرناک فتویٰ وہ توہین مذہب کا فتویٰ ہے، کسی شخص کو گستاخ رسول کہہ دینے کا فتویٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا جس نے کلمہ پڑھا ہے، میرے جیسا گنہگار سے گنہگار شخص بھی، کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ یہ گستاخی کا فتویٰ اتنا خطرناک فتویٰ ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو درجہ شہادت پہ فائز کر دے گا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کی سزائیں دنیا میں تھوڑی بہت ملیں گی، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، لیکن گستاخی کا فتویٰ اگر آپ کے اوپر لگ گیا، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ تو آپ کو نہ گورنمنٹ پروٹیکشن دے سکے گی، نہ ایجنسیز پروٹیکشن دے سکیں گی، نہ فوج پروٹیکشن دے سکے گی، نہ پولیس، کوئی ادارہ آپ کو، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو پروٹیکشن دے سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ توہین مذہب کا الزام، گستاخی رسول کا الزام آپ کے اوپر لگ گیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، یہ ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اس کا چہرہ دکھایا ہے کہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، اس کی ایک زبان نہیں ہے۔ جس طرح مرزا جہنمی، مرزا قادیانی کی ایک زبان نہیں تھی، اسی طرح اس کی نسل میں سے جو مرزا جہلمی آیا اس کی ایک زبان نہیں ہے۔ خود اپنی زبان سے اہل سنت کو گستاخ بھی کہتا ہے، پھر 4 دن کے بعد بدل جاتا ہے کہ میں کسی کو گستاخ نہیں کہتا۔ گستاخ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو مار دینا۔ اہل جو ہے پاکستان میں لوگ ایک دوسرے پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں۔ بھئی آپ نے اہل سنت پر کس طرح کا بڑا فتویٰ لگایا ہے، اور میں نے اس پر کئی ویڈیوز بنائی ہیں، اور جو کہا نا دور کی کتاب ہے، جعلی حدیث ہے، مصنف ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں۔ میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا کہ حدیث صحیح ہے، اور اس نے جب مفتی طارق صاحب کو جواب دیا اس کے شروع میں کہا کہ اس حدیث کی ابتدائی کتابوں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، حدیث کی ابتدائی کتابوں سے کون سی کتاب ہے؟ دارقطنی، اور دوسری کتاب کون سی؟ مصنف ابن ابی شیبہ۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ کو حدیث کی ابتدائی کتابوں کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ دور کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اسی حدیث کو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، ابن کثیر نے صحیح کہا ہے،
اور یہ کہتا ہے وہ جعلی حدیث ہے، جعلی کتابوں میں لکھا ہے، دور کی کتابوں میں لکھا ہے الامان والحفیظ۔ دور کی کتاب کون سی ہے؟ امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ میں نے آپ کو صرف اس کا چہرہ دکھایا کہ اس کے کتنے چہرے ہیں، کس طرح دوگلاپن کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔